الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ ومن الناس، و اور من سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض، من ایسے ہیں جو یتخذو پکڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انداد شریک، حصہ دار، یحبونہم پھر ان سے محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی یا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا شریک، اپنا حصہ دار، مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد بہت زیادہ ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ ولو یرا کاش، ولو اور کاش کے، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کاش کے دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ یرونا کہ جب وہ حقیقت میں دیکھیں گے العذاب کو تو کیا اٹھیں گے، ان القوۃ بے شک ساری قوتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، جمیع ساری، ان القوۃ بے شک قوتیں، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ جب، یاد کرو وہ وقت، اذ جب، تبرأ برات کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، جب لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، رآ یرا سے رآوا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو،
وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے ذریعے الاسباب سارے وسیلے، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے بہم ان کے ساتھ الاسباب و سارے وسیلے ذریعے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور 65 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور 66 بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ناس کہا، مومن نہیں کہا۔ الناس میں آدم کی ساری اولاد شامل ہے، مسلمان اور کافر۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اور معبود بنا رکھے ہیں۔ انداز جمع ہے ند کی، ند کہتے ہیں ساجی کو، حصہ دار کو، پارٹنر کو، شریک کو۔ جو اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب انداد ہیں، زندہ ہوں مردہ ہوں، سورج چاند ستاروں کی صورت میں ہوں، شجر و حجر مورتیوں کی صورت میں ہوں، جس صورت میں بھی کوئی بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتا ہے، جس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، وہ ند ہوگا، اور اس کی جمع انداد ہے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، پھر ان مشکل کشاؤں سے، ان معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک طرف یہ لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو اپنے مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والے، معبود، مسائل حل کرنے والے بنا رکھے ہیں، شریک، حصہ دار، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں کی طرف سے گواہی دے رہا ہے، موحدین کی طرف سے، غیر مشرکین کی طرف سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، خالص محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خالق کائنات جن لوگوں کے متعلق گواہی دے، بتائیں ان سے اللہ کو کتنی بڑی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں شدید محبت کرتے؟ اس لیے کہ ان کی محبت تقسیم ہو چکی ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی محبت تقسیم ہو چکی ہے۔ ان کے کئی معبود ہیں، وہ سب کو ایک ہی وقت میں راضی رکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، غیر پاکستان میں ہیں، سب کے لیے نظر نیاز پیش کرتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سب کے اس پہ آستانوں پہ حاضریاں بھی دیتے ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو مومن ہے ان کا ہے ہی ایک، مومنوں کا مشکل کشا حاجت روا، مومنوں کا معبود، مومنوں کا خالق مالک رازق، سب ایک ہی ہے، صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے۔ اب اس اکیلے کو راضی کرنا بھی آسان، اس کو منا لینا بھی آسان، اس کی عبادت کرنا بھی آسان۔ تو مومنوں کی محبت تقسیم نہیں، موحدین کی محبت تقسیم نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ،
کاش کہ آج ہی دنیا میں وہ منظر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ظلموں سے مراد کون لیں گے؟ وہی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، کیونکہ شرک ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی بیان ہوا، اور اسی طرح سورہ لقمان میں ان شرک یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کئی جگہ پر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم قرار دی ہے۔ اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ کا حق چھین کر مخلوق کو دے دینا، خالق کا چھین کر مخلوق کو دے دینا۔ فرمایا کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ لیتے عذاب کو، کہ جب وہ کل قیامت کے دن اذ یرون العذاب، عذاب کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت کہیں گے کہ اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہے، ان القوت للہ جمیعا، سارے اختیارات دنیا میں لانے کا، لے جانے کا، موت و حیات کا، نفع نقصان کا، اولاد دینے کا، شفا دینے کا، بیماری دینے کا، ہاں جی، ہر چیز کے، کائنات کے تمام اختیارات للہ، اللہ کے پاس ہیں۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ نے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے مشکل کشا حاجت روا اور یہ ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ اختیار ان کے پاس بھی ہیں، قوتیں ان کے پاس بھی ہیں، وہ بھی بگاڑ سکتے ہیں، وہ بھی سنوار سکتے ہیں، وہ بھی کہیں دور بیٹھے ہوئے ہمارا گھر کا نقصان بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ بس بڑی قوت ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے پکار اٹھیں گے ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں، طاقتیں، سب اختیارات للہ، ایک اللہ کے پاس ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، دنیا میں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، چھوڑو جی بس اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا مشفق مہربان ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، واعظین کی باتیں ہیں، اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا۔ اس وقت دیکھیں گے کہ ان اللہ شدید العذاب واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یقین آ جائے گا، پکار اٹھیں گے، اللہ اکبر، حقیقت جان لیں گے۔ لیکن کاش، اللہ فرماتے ہیں یری الذین ظلموا، یہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، وہ عذاب کی جھلکیاں دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں جو ذکر ہے یہ عذاب کی جھلکی دکھائی اللہ نے، یار اس سے بڑی اور عذاب کی جھلکی کیا ہوگی کہ آخرت میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ شرک کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی نہیں کرنی، یہ صاف دو ٹوک ہے۔ اب گویا کہ آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے بندہ، اللہ کی بات برحق ہے، قرآن کی آیات سچی ہیں۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو۔ جن کی پیروی کی گئی، جن کے پیچھے لوگ لگے رہے، جو ان کے من الذین اتبعوا، پیروکاروں سے، دنیا میں لوگ جن کے متعلق سمجھتے تھے یہ بڑے کرنی والے ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بہت کچھ ہیں، اور انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، کل قیامت کے دن یہ اپنے پیروکاروں سے انکار کر دیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے، تبرأ، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ سورج کی پوجا کرنے والے سورج کو سمجھتے ہیں، اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک صالح لوگ تھے، جب مر گئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی، مورتیاں بنا لی، شکلیں بنا لی، ان کی پوجا شروع کر دی، اور اسی طرح لات، منات، عزا، ہبل،
یہ بھی نیک لوگ تھے۔ صحیح بخاری کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی اور لات بنات عزا حبل کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، جب فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا بھئی ان کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ میں کئی مرتبہ درس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کی پوری حقیقت۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر آج کئی بعض مسلمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں۔ اب لاہور میں علی حجویری کا دربار ہے، آپ جائیں وہاں لوگ سجدے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، آہوازاریاں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پیسوں کے بار ہیں، گلے بھرے ہوئے، نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور دن رات وہاں طواف بھی ہو رہا ہے جی، اس کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار کے میں برکت کی دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے علی حجویری سے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ اور ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے اپنے جو قریبی شاگرد تھے انہوں نے لکھا ہے کہ علی حجویری نے 4 شادیاں کی، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کی اولاد نہیں ہوئی، تیسری شادی کی اولاد نہیں ہوئی، چوتھی شادی کی حتیٰ کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ آج تک علی حجویری کی اولاد دنیا میں نہیں ہے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، کوئی بھی نہیں۔ اولاد ہوئی جو اپنی جس کی اولاد نہیں ہو سکی، آج دنیا اس کے پاس جا کے اولاد مانگ رہی ہے۔ حالانکہ یہ ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر جو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں نا، آج آستانے ہیں، مزار ہیں، لوگ آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہاں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، آہو بکا ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، ان کی قبروں پر بہت کچھ طواف ہے اور آہو گریہ زاریاں ہیں، آہو بکا ہے، ایک اس میں چرس بک رہی ہے، ہیں جی، دنیا نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس طرح عبد القادر جیلانی، جتنے بھی آپ بڑے بڑے جتنے مشہور ہیں نا، آپ ان کے حالات زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ خود بیچارے اللہ سے مانگنے والے تھے، اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، یہ خود نیک کار تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، ان کی کتاب آپ پڑھیں، غنیۃ الطالبین، ذاتی کتاب ہے، کیا اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تقویٰ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہے ساری زندگی موت تک، اور اس کا تذکرہ بھی ہے غنیۃ الطالبین میں۔ وہی نماز پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اس کے نام سے آگے لنگر کا سلسلہ چل رہا ہے، دکان تو چل رہی ہے، لیکن جو اس کا نظریہ اور اس کی سوچ تھی، جو اس کی تعلیم انہوں نے دی ہے، اس کو لوگ اختیار نہیں کر رہے۔ اب یہ لوگ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو آپ کی قبر پر آپ کے پیچھے بہت کچھ کرتے رہے، آپ کے نام کے ہم نے نذرانے پیش کیے، صدقہ خیرات کرتے رہے، آپ کے لیے ہم نے چلا کشیاں کی ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ سارے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اذ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے، ان برات کا اظہار، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ بولے ہم نے آپ کو منع کیا تھا، ہم آپ کو روکتے رہے، ہماری تعلیم دیکھ لو، تعلیم ہم نے آپ کو کیا دی تھی، ہماری کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ود سوا یغوث یعوق و نصر، لات منات عزا حبل، صحیح بخاری دیکھ لو، سورہ نوح دیکھ لو، سورہ نجم دیکھ لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک خاندان کا نام لیا ہے، یہ ود سوا یغوث یعوق و نصر کے، کہ یہ فلاں خاندان کا، اس کے باپ کا نام یہ تھا، خاندان یہ تھا، یہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے۔
لات جو طائف والوں کا مشکل کشا تھا، معبود تھا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللات کان رجلا صالحا یلت السویق حین مات بنوا علی قبرہ مسجدا، لات ایک نیک آدمی تھا، لات اچھا صالح بزرگ تھا، جب فوت ہو گیا تو شیطان نے، لوگوں نے کہا یار، پہلے تو عام لوگوں نے کہا کہ بھئی نیک آدمی تھا، چلو اس کی کوئی تصویر بنا لیتے، بنا لی۔ شیطان نے کہا بھئی تصویر ہے بنا لو، نیک آدمی تھا، بھول جائے گا بعد میں۔ پھر وہ ایک نسل آئی، اگلی نسل آ گئی، یہ نسل چلی گئی۔ شیطان نے کہا بھئی یہ تصویریں پرانی ہیں، مورتیاں بنا لو، سونے چاندی کی یا مٹی کی یا سیمنٹ کی یا پلاسٹک کی۔ اگلی نسل نے مورتیاں بنا لی، بنا کے رکھ لی۔ شیطان نے کہا بھائی اس کے ذریعے سے مانگتے تھے تمہارے باپ دادا، اگلی نسل آئی وہ پوجا ہی شروع ہو گئی۔ اب یہ لات ستو گول کے، لتا یلتو کا مطلب ستو گولنا، ستو گول کے حاجیوں کو پلاتا تھا، ساری زندگی بیت اللہ میں نیکی کی عبادت کی اس نے لوگوں کو شرک، اپنی عبادت سے منع کیا، روکتا رہا۔ پیچھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کی عبادت ہو رہی تھی، اس کو مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ، اس کو بہت کچھ لات منات کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی، حدیثوں میں بھی۔ کل قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو یہ تو کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد آپ نے یہ کام کیا، ہمیں تو، ہم نے کہا ہی نہیں، ہمیں منع کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی۔ سب دو ٹوک لا تعلقی کا اظہار، برات، مکر جائیں گے بھائی ہم نے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں نا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، آج عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ عیسائی یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح، اے یسوع مسیح، یسوع مسیح سب کچھ ہے، یسوع مسیح خداوند کریم۔ یسوع مسیح کو خداوند کریم کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ آج تک دیکھ لو ہمارے کراچی کے اندر بھی، پاکستان میں بھی، یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ بنی مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بن مریم تو نے لوگوں کو، آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، میری اور میری ماں کی عبادت کرو، ہم مشکل کے حاجت روائیں، ہم تمہارے خداوند کریم ہیں، ہم سے مانگو، ہمیں پکارو۔ انت قلت للناس، آپ نے لوگوں سے کہا تھا، آپ نے یہ تعلیم دی تھی، یہ آپ کے پیچھے آپ کی عبادت کرتے رہے، آپ کو پکارتے رہے، آپ کو مشکل کے حاجت روا سمجھتے تھے، آپ کی عبادت کرتے تھے۔ قال ما یکن لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے تو مناسب ہی نہیں میں کہ لوگوں کو کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بات کرو۔ صاف عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن بالکل برات کا اظہار کر دیں گے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں۔ اسی طرح آج جو تقلید ہے نا، آپ پڑھ لیں احناف کی کتابوں میں، حنبلیوں کی، شافعیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام شعبی، یہ سب لوگوں کو تقلید سے سختی سے منع کرتے رہے، سختی سے تقلید سے منع کرتے رہے، اور ان سب نے کہا کہ اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، لے لو، عمل کرو، اگر ہماری بات، ہمارا فتویٰ، ہمارا اجتہاد قرآن و حدیث کے خلاف ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات لے لینا۔ جتنی ائمہ نے سب سے یہ بات منقول ہے، اور ان کی تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ائمہ کے متعلق، سب نے منع کیا کہ خبردار۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ فرمایا لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا، نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی تقلید کرو۔
امام شافعی سختی سے منع کرتے رہے، جہاں سے ہم نے مسائل لیے ہیں قرآن و حدیث، اللہ کے بندو تم بھی وہیں سے لو۔ ہاں جہاں ہم نے محنت کی، اجتہاد کیا ہے، کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں تھا، ہم نے کوئی اصول وضع کیا، کوئی اجتہاد کیا، کوئی محنت کی، کوئی فتویٰ دیا، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو لے لو، ہے تو چھوڑ دو قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث لے لو، ہمارے فتوے کو چھوڑ دو۔ سختی سے منع کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کل قیامت کے دن یہ جو ائمہ نا، یہ صاف برات کا اظہار کر دیں گے، یا اللہ یہ جو پیچھے ہمارے نام پر دکانیں چلاتے رہے، مسلک چلاتے رہے، یہ ہم نے ان کو نہیں دیا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، میں چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں یہ کلیت شریعہ میں ہی پڑھ کر رہا ہوں، اللہ البی شریعہ ہم نے قضاء اور افتاء کا کورس ہی کیا ہے، فقہ ہی ہم نے پڑھی ہے۔ اس وقت بھی میں جانتا ہوں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ، جب آپ ان سے بات کریں نا کسی مسئلے میں، تو جب پھنس جاتے ہیں تو جان چھڑانے کے لیے، یار یہ تو فلاں امام صاحب نے کہا ہے، اس کی بات ہی آپ مانتے، اس کے سر لگا کر اپنے آپ کو بچا لیتے، یہ تو امام شافعی کا قول ہے، یہ تو امام مالک کا قول ہے، یہ تو امام مالک کا فتویٰ ہے، یہ تو امام مالک کا فرمان ہے۔ اپنے آپ کو بچا گیا، جان چھڑا گیا، اور ان پر ملبہ سارا ڈال دیا کہ میں نہیں، انہوں نے کہا۔ بھائی کہاں ہے سند؟ بتا، اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، کہاں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا؟ کوئی سند دکھا۔ تو اتنے 100 سال بعد آیا ہے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 84 میں، فوت ہوئے 150 میں، امام مالک پیدا ہوئے 94 میں، امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں، احمد بن حنبل اس کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد آئے اور چلے گئے، اور تو 1300 سال، 1400، 15ویں صدی چل رہی ہے، تیرے اور ان کے درمیان اتنا بڑا لمبا وقفہ تھا، تیری ملاقات ہوئی تھی کہ ان کے سر پہ لگا رہا ہے سارا کچھ، ان کی طرف نسبت کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے رہا ہے۔ تو کہاں ہے سند؟ کہاں ہے کوئی درمیان میں کس نے تجھے بیان کیا؟ بتا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، فقہ کتابوں میں، بس اپنی طرف سے۔ اور کل قیامت کے دن یہ ائمہ یہ برات کا اظہار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جاؤ آنکھیں بند کر کے، ہم نے نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے لگ گئے تھے، پیروی کرنے والوں سے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، تقطعت بہم الاسباب، سلسلے ختم، وسیلے ختم۔ دنیا کے اندر جی کسی کو وسیلہ بنا لو، کسی کا دامن پکڑ لو، یہ سیدھے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وتقطعت بہم الاسباب، انہوں نے تو کہنا ہے کون ہو گئی، تو آپ کو جانتا ہی نہیں، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، جی میں آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، میں نے ساری زندگی آپ کے پیچھے ہی زندگی گزار دی، میں آپ ہی کی جی نظر و نیاز آپ کے لیے کرتا رہا، آپ کو پکارتا رہا، آپ کو صاحب اختیار سمجھتا تھا، میں تو ساری زندگی آپ کے پیچھے لگا رہا، آپ کی خاطر میں نے جھگڑے کیے، آپ کی خاطر میں نے مناظرے کیے، اور آج آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ تو قطعت بہم الاسباب، سارے وسیلے ختم، اسباب ختم، یہ سب دنیا میں رہ جائیں گے، وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فاتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کتنی جگہ پر یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔